میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد. صل على سيدنا رب صل عليه وسلم. بہکانے والے آپ کے سب یار، بہکانے والے آپ کے، بہکانے والے آپ کے سب یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گنہگار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گنہگار ہو گئے. بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جنہیں وہاں، بھیجا تھا میں نے اپنی، بھیجا تھا بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جنہیں وہاں، وہ بھی تو جا کے ان کے، وہ بھی تو جا کے ان کے طرف دار ہو گئے، وہ بھی تو جا کے ان کے طرف دار ہو گئے. کل کا جلسہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ آج کے جلسے کی دعا پر. آج کے جلسے کو دعا پر مکمل کرا کر کے ہم سب اٹھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. چھوٹا مجمع ضرور ہے لیکن حوصلہ بڑا ہے. تیزی کے ساتھ جلسے کو دعا تک پہنچانے کی کوشش. میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال ہے، انسان کا نفس بچے کی طرح ہے. بچے کی طرح کس طرح ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، ماں بچے کے لیے تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟ تیسرا سوال ہے، آخری سوال ہے کہ گناہ کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا یا برا، کیسا مزہ ہوتا ہے؟ آدمی کو گناہ کرنے میں کیسا لگتا ہے؟ گناہ کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ 3 سوال ہیں اور جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. توبہ کریں گے، فرصت سے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. بڑھاپے میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوال ہیں، مکمل کر کے جواب کو مکمل کر کے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مجمع بالکل چھوٹا ہے لیکن دعا کے لیے اتنا چھوٹا مجمع اتنے بڑے حوصلے کے ساتھ، یہ بھی سعادت کی بات ہے. 3 سوال ہے. میرا پہلا سوال تھا کہ انسان کا نفس بچے کی طرح ہے. بچے کی طرح اس طرح ہے کہ بچے کو اگر دودھ نہ چھڑایا جائے تو وہ دودھ پیتا ہی رہے گا، اور انسان کا نفس اس سے گناہ نہ چھڑایا جائے تو وہ گناہ کرتا ہی رہے گا. جس طرح بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو دودھ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح انسان کو کہ نفس سے گناہ چھڑایا جائے گا تب وہ گناہ چھوڑ دے گا. دوسرا سوال تھا، آج ماں تکلیف برداشت کرتی ہے، باپ سے زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے، خاندان میں سب سے زیادہ ماں تکلیف برداشت کرتی ہے.
کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ بچے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، اور محبت تکلیف کو کم کر دیتی ہے، اس لیے ماں سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اور آخری بات آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ گناہ کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ کھجلی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کھجلانے میں انسان کو مزہ آتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن کھجلی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے۔ گناہ کے بعد بغیر توبے کے تکلیف ہی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ انشاءاللہ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، اب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ کھاتا کھل رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ 3 منٹ میں پیغام نکل جائے گا۔ دستار بندی کا جلسہ ہے، قرآن کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے کہ آپ بالکل ہوش میں جلسہ سن رہے ہیں اور دل و دماغ سے مکمل تیار سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو سننا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، اس پر عمل کرنا بھی عبادت۔ وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ قرآن ہے جس کی دستار بندی کے لیے حافظ تیار ہوئے۔ ایک کتاب ہے جس سے آدمی تھکتا نہیں ہے، آسمان کو دیکھنے سے تھکتا نہیں، پانی پینے سے تھکتا نہیں، ماں بیٹا پیدا کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، اسی طرح مسلمان، سچا مسلمان قرآن پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب ہے، پیاس بڑھا دیتی ہے، آدمی کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ ساری کتاب اصلی حالت میں نہیں ہے، صرف ایک کتاب اصلی حالت میں ہے، اسی کا نام قرآن ہے۔ ساری دنیا کا اتفاق ہے، کسی بھی کتاب کا حافظ نہیں ہے، صرف ایک کتاب کا حافظ موجود ہے پوری دنیا میں، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کیا انقلاب لاتا ہے؟ آپ کو دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان بستی نہیں ہے، اسلام لے آئی، پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ اب جو مندر کی جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے امام ڈھونڈا جا رہا ہے، تو مسئلہ آیا کہ امام کون بنے گا؟ بچہ بنے گا، جوان بنے گا، بوڑھا بنے گا؟ تو کسی نے کہا کہ بوڑھے کو امام بنا دو، اس کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جوان کو امام بناؤ، یہ تندرست ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بچے کو امام بناؤ۔ فیصلہ اس پر ہوا کہ بچے کو امام بنایا گیا، چونکہ بوڑھے کے پاس تجربہ ضرور تھا، قرآن نہیں تھا۔ جوان کے تندرستی ضرور تھی لیکن قرآن زیادہ نہیں تھا، بچے کو امام بنایا گیا تھا۔ تانا مارا جا رہا ہے، صحابی رسول ہے، تانا مارا جا رہا ہے، ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی قرآن قبول نہیں کیا ہے، تانا مارا جا رہا ہے کہ تم سے اونٹ چرایا نہیں جاتا، تم دنیا کو کیا چلاؤ گے؟ لیکن اسلام آیا، قرآن آیا، امیر المؤمنین بن گئے، پوری دنیا کو چلانے والے بن گئے۔ قرآن کے انقلاب کو دکھا رہا ہوں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگانی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ ماں ہے، یہ جو چاند ہے یہ بیٹا ہے۔
آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ جو سورج ہے ماں ہے، یہ جو چاند ہے بیٹا ہے، جس طرح کے بیٹے کو ماں سے دودھ ملا کرتا ہے اسی طرح سورج سے چاند کو روشنی ملتی ہے، لیکن قرآن بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ سورج مؤنث ہے اور چاند مذکر ہے۔ تیسری بات کو سنیے گا، قرآن نے آج سے بہت پہلے کہا تھا، آج کی سائنس داں کہہ رہے ہیں کہ اگر دماغ لگایا جائے اس دھرتی پر جس پر ہم لوگ غذا نکالتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اس دھرتی پر اگر ہم لوگ دماغ لگائیں صحیح سے تو 9.5 کھرب لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ آنے والے بچے کو دنیا میں آنے دو، اس کے کھانے کا ایک منہ ہوتا ہے، کمانے کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے روزی لے کر کے آ رہا ہے، ہم اسے کھلاتے ہیں، تمہارے لیے روزی لے کر کے آ رہا ہے، تمہیں کھلاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، اسے روزی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے جیب پر بھروسہ نہیں کریں گے، خدا کے خزانے پر بھروسہ کریں گے۔ میں آپ سے ایک دل کی حسرت پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہاں پر بیٹھ کر کے تمنا ہوگی کہ ہم اپنے بچے حافظ بنائیں۔ آپ کیسے حافظ بنائیں گے یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ حافظ بنانا بھی آسان اور اسکول پڑھانا بھی آسان۔ آپ کا بچہ 5 سال اسکول میں پڑھے، جب 5 سال مکمل کر لے تو اسکول سے ہٹا کر کے اس مدرسے میں داخل کر دیجئے۔ 3 سال وہ مدرسے میں پڑھے گا، حافظ قرآن ہو جائے گا۔ اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوا کرتا ہے۔ وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے اسکول میں، بچے کو ٹیوشن کرائیے، وہ سب کو پیچھے کر دے گا اور سب سے آگے جائے گا۔ حافظ بھی آپ کا بچہ ہو گیا اور اسکول سے ماسٹری بھی حاصل کر لی۔ سعادت کی بات آپ کے لیے ہے کہ آپ دونوں جہان کی بھلائی سے مالا مال ہو گئے۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے پہلی فرصت میں، اس کے بعد ماسٹر انجینئر بنانا ہے، اور حفظ قرآن کے لیے بچہ آپ کا کھڑا ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بچہ آیا پڑھنے کے لیے، مدرسے میں مستی کے محلے کے لوگ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو استاذ نے کہا کہ بیٹا کھلانے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی، انتظام ہو جائے گا، تم تعلیم شروع کرو۔ اتفاق سے محلے میں کسی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ دوڑا آیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں 40 روز ایک بچے کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ 40 روز انتظام ہو گیا۔ 39 روز جب پورے ہوئے تو بچہ گھبراتا ہے کہ اب کیا ہوگا، چلہ تو پورا ہو رہا ہے، اب آگے فاقہ ہوگا، کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ استاذ نے اطمینان دلایا کہ بیٹے کھلانے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر دوسرے کا وکٹ گر گیا، اب دوسرا چلہ لگ رہا ہے، پھر تیسرے کا وکٹ گر گیا، تیسرا چلہ لگ رہا ہے، تو محلے کے سارے لوگوں کو قاری صاحب نے جمع کیا کہ دیکھو جلدی سے اس بچے کے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ پورے محلے کو یہ کھا جائے گا۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو یارو مسلمان بناؤ، قرآن ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ بے وقوف بیٹے کو مدرسے میں داخل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ بے وقوف کو داخل کریں گے تو کیا حفظ کریں؟ جو سب سے زیادہ عقل مند ہو اس کو مدرسے میں داخل کیجیے گا۔ تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں، آپ کے گھر میں مصیبت ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، چھوٹا مجمع ہے، لوگوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے،
لیکن ایک ایک کر کے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں مصیبت ہے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، سب کہتا ہے ہمارے گھر میں مصیبت ہے۔ یہ مصیبت کیوں ہے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، مصیبت کیسے جائے گی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا مجمع بڑے حوصلے کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، اللہ کرے ان حوصلے کو اللہ سلامت رکھے، کل کے لیے بھی آج کے لیے بھی، اور دعا تک آپ کا جلسہ بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، گناہ تین طرح، گناہ کی مثال، سب سے پہلی مثال کینسر ہے۔ ہاتھ میں کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہا کہ ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا جان بچانے کے لیے، اسی طرح جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو نقصان ہی ہوتا رہے گا۔ گناہ کی مثال کس کی طرح ہے؟ چنگاری کی طرح ہے۔ اس چنگاری کو اگر آپ نہیں بجھائیں گے وہ شعلہ بن کر کے آپ کے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ چھوٹا گناہ بڑے گناہ تک آپ کو لے جائے گا، بڑے گناہ سے بڑی تباہی آئے گی۔ گناہ کی مثال چنگاری کی طرح ہے۔ گناہ کی مثال کیا ہے؟ بچھو کی طرح ہے۔ چھوٹا بچھو بھی اگر آپ کو کاٹے گا تو آپ کی نیند حرام کر دے گا۔ گناہ بچھو کی طرح ہے۔ چھوٹا بڑا گناہ، چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری، چھوٹی چنگاری سے بھی تباہی، بڑی چنگاری سے بھی تباہی۔ ایک انگلی اگر آپ چنگاری پر رکھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے ماتھے سے پسینہ چھوٹ جائے گا۔ چنگاری کا اتنا بڑا انقلاب ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ گناہ کی سب سے چھوٹی سزا کیا ہوگی؟ جہنم میں سب سے چھوٹی سزا، گناہ پر سب سے چھوٹی سزا کیا ہوگی؟ پیر کے نیچے آگ کی چنگاری رکھ دی جائے گی۔ پیر کے نیچے آگ کی چنگاری ہے۔ اس آگ کی چنگاری کی وجہ سے آدمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے، اس کو محسوس ہوگا کہ سب سے بڑی سزا مجھ کو مل رہی ہے۔ گناہ کی یہ سزا ہے۔ گناہ کیسے چھوٹتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ میرا باپ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو آپ سے گناہ چھوٹ جاتا ہے، میری ماں مجھ کو دیکھ رہی ہے، گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ ماں باپ تو کبھی دیکھتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے ہیں، خدا تو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اگر یہ خیال آ گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوٹ جائے گا۔ تین مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ساتوں دروازے بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا کہ مجھ سے زنا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، کہا کہ میں نے دیکھ لیا، دیکھ کر کے آ رہی ہوں، بند کر کے آ رہی ہوں۔ ایک بار نہیں تین بار دیکھ لیا، سارے دروازے بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دروازے بند ہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں۔ فساد میں لڑکی بھاگ کر کے مسجد میں آئی۔ امام مسجد موم بتی پر انگلی ڈالتے ہیں، پھر کھینچتے، انگلی ڈالتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں۔ لڑکی پوچھتی ہے ارے کیا کر رہے ہو؟ کہ میرا نفس کہہ رہا ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہے، تنہائی ہے، موقع بہت اچھا ہے، گناہ کر لو، زنا کر لو۔ تو میں انگلی کو آگ پر رکھ کر کے آزما رہا ہوں کہ دیکھو تم اس آگ کو برداشت نہیں کرتے، جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کرو گے۔ تو اس لڑکے نے زنا کو چھوڑا، گناہ چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام نے زنا کو چھوڑا، کیا ملا؟ 90 سال کی حکومت ملی، اقتدار ملا، کرسی ملی، عزت ملی۔ آپ زنا چھوڑ کر کے دکھاؤ، گناہ چھوڑ کر کے دکھاؤ، اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، توبہ کریں گے، پہلی فرصت میں توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے کریم جھک کے بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے کرم کے سامنے پھیلا رہا ہوں ہاتھ، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، سیدھا چلوں میں رشد و ہدایت کی راہ پر، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، سیدھا چلو میں شوق شہادت کی راہ پر، وہ شوق دے کے قوم کے کچھ کام آ سکوں، ہر دل عزیز بن کے بڑا نام پا سکوں۔ گناہ چھوڑ کر کے آپ دکھائیے، میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے اللہ مصیبت کو دور فرما دے گا۔
ترقی ہوگی 1 سال میں 10 سال کے برابر آپ کو ترقی ہوگی۔ پیغام نکل گیا تیزی کے ساتھ، میں آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، دوسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں بہت خوبصورت، کہ اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، اس پر نکتہ چینی، اس پر نکتہ چینی آپ نہیں کریں گے۔ آپ کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ آپ بھی محروم ہو، آپ کا خاندان بھی علم سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی کہتا ہے کہ یہ برباد وہ برباد، حدیث کہتی ہے کہ سب سے زیادہ برباد یہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ یہ برباد وہ برباد۔ اس کو اپنی فکر نہیں ہے، دوسرے کی فکر ہے۔ مدرسے پر اعتراض کرتا ہے کہ اب اس مدرسے کی کیا ضرورت ہے، بہت پرانا ہو گیا۔ طلباء پر اعتراض کرتا ہے کہ پڑھ لکھ کر کے کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے۔ استاذ پر اعتراض کرتا ہے تو تنخواہ پر کام کرتے ہیں، دین کا کام کہاں سے کرتے ہیں۔ مولوی کے ہر کام پر اعتراض کرتا ہے کہ مدرسہ چھوڑ کر کے جائے گا تو کہاں جائے گا۔ خانقاہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہی سے بے خبر ہے، اور مولوی کے ہر کام پر اعتراض کرتے ہیں اگر سیاست میں گیا تو ان کو سیاست سے کیا مطلب، اگر مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں کہ راتوں رات مالدار کیسے ہو گیا۔ ایک شادی رحمت اللہ علیہ کے نے لکھا ہے کہ بیٹے کو بھیجا جا رہا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، واپس آ جاتا ہے، کہا فلاں مولوی کے اندر یہ عیب ہے۔ پھر مدرسے کے اندر بھیجا جا رہا ہے، دوسرے مدرسے کے اندر، پھر واپس آ جاتا ہے کہ فلاں مولوی کے اندر یہ عیب ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا تم اس مولوی کا کیڑا نکال رہے ہو، اس مولوی کو تلاش کر رہے ہو، زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، تم کو سب کچھ تو ملے گا، علم نہیں ملے گا، علم سے محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض آدمی کر رہا ہے۔ ایک گاؤں کا آدمی دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ حضور کتا گر گیا ہے کنویں میں، کیا کریں؟ کہا کہ 200 ڈول پانی نکالو، پورا کنواں خالی کر دو۔ 200 ڈول کنواں نکال کر کے، پانی نکال کر کے بستی کے لوگ آئے۔ کہا کہ آپ نے کہا کہ کنواں پاک کرنا ہے، 200 ڈول نکال دو، پورا کنواں خالی کر دو۔ ہم نے خالی کر دیا، لیکن یہ تو بتائیے کہ اب اس کتے کا کیا کریں؟ کہا کتا نہیں نکالا، کہا کتا نہیں نکالا۔ کہا کہ پہلے کتا نکالنا چاہیے، اس کے بعد کنواں پاک کرنا چاہیے۔ کہا کہ غلطی آپ کی ہے، آپ نے ہی نہیں بتایا کہ پہلے مردار کو نکالنا ہے بعد میں کنواں صاف کرنا ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جھاڑو لگانے والے کو بادشاہ پھانسی پر چڑھا رہا ہے۔ اس غریب نے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ صبح کا چہرہ تمہارا دیکھا، ہمارا یہ کام خراب ہو گیا، وہ کام خراب ہو گیا، تم منحوس آدمی ہو، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اس غریب نے کتنا پیارا جواب دیا کہ بادشاہ کا سر جھک گیا، اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، آپ نے مجھے منحوس کہا اس لیے کہ آپ کا کام خراب ہو گیا، ہم سے بڑھ کر کے منحوس آپ ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، میرا کام خراب ہو گیا، آپ کا کام خراب ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا، مجھے پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ بتائیے کہ منحوس کون ہے؟ بادشاہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اونٹ گزر رہا ہے، طوطا سے کہہ رہا کہ تمہاری چونچ ٹیڑھی ہے، بندر سے کہا تمہاری دم ٹیڑھی ہے، بیل سے کہا کہ تمہارے سنگ ٹیڑھے ہیں، اور باز سے کہا کہ تمہارا پنجہ ٹیڑھا ہے۔ تو باز نے پلٹ کر کے کہا جس کا سب کچھ ٹیڑھا ہے وہ دوسرے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اوروں پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی، اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا، گنجے عیوب پایا، نہ تھی حال کی جب خبر رہے دیکھتے، اور کے عیب و ہنر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر، تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ انشاءاللہ دوسرے کے عیب کو ٹٹولنے سے پہلے اپنے عیب کو ٹٹولیں گے۔ دوسرے کا عیب اگر اپنی نگاہ سے نظر آ جائے تو اس کو چھپائیں گے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا۔ انشاءاللہ اس جلسے سے خوبصورت پیغام آپ قبول کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، صرف فاتحہ کر کے جانا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، مردہ مجمع ہوگا، زندہ نہیں ہوگا۔
ہندوستان میں نہیں ہوگا، قبرستان میں ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ جلسے کو سن بھی رہے ہیں، ڈس بریک مار کر کے اپنی بیداری کا ثبوت بھی دے رہے ہیں. سنانے کے لیے جا رہا ہوں. تکلیف آتی ہے، آپ کو صبر کرنا ہے. تکلیف جاتی ہے، آپ کو شکر کرنا. تکلیف کی مثال کیا ہے؟ تکلیف کیوں ہے؟ تکلیف دوست کو بھی آتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے کم وقت میں تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. 3 طرح کی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف 3 طرح کی ہوتی ہے. تکلیف کی مثال 3 مثال ہے. پہلی مثال، مریض کو ڈاکٹر نے آپریشن لکھا اور یہ کہا کہ آپریشن کرا لو تبھی تم کو نجات ملے گی ورنہ تکلیف میں پریشان رہو گے. اب وہ آپریشن کرا رہا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کہ چند دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد عافیت ہی عافیت ہے. اسی طرح دنیا میں جب ہم آئے ہیں، خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے. چند دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، رہنے کے لیے نہیں آئی. دوسری مثال دے رہا ہوں. چھوٹا بچہ ہے، ماں اس کو نہلاتی ہے، بچہ روتا ہے. ماں اس کو نہلا رہی ہے، صابن لگا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے. لیکن ماں اس کو غسل دے رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے. ماں اس کو غسل دے رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے. بچہ سمجھ رہا ماں ظلم کر رہی ہے. ماں ظلم نہیں کر رہی، انصاف کر رہی ہے. میل کچیل بغیر نہائے ہوئے صاف نہیں ہوگا، بغیر تکلیف کے گناہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے خدا تکلیف بھیجتا ہے. تیسری مثال دے رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا طوطے کو پنجرے میں رکھا جاتا ہے، بڑے پیار سے پالا جاتا ہے، محبت سے اس کو پالا جاتا ہے، بڑے پیار سے پالا جاتا ہے طوطے کو، لیکن کوے کو نہیں. طوطا کیا سمجھ رہا میرے پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے پنجرے میں بند کر کے رکھا گیا ہے، میں گھر سے دور ہوں، خاندان سے دور ہوں، آزادی مجھے نہیں ہے، میں قید میں ہوں. طوطا روتا ہے. اس رونے کی آواز سن کر کے گھر والے مست ہوتے ہیں اور وہ پیار سے اس کو پالتے ہیں. جب تکلیف میں مصیبت میں مسلمان ہوتا ہے، روتا ہے، تو خدا کو اس طرح اچھا لگتا ہے جیسے پنجرے کی آواز سے گھر والے کو محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے مسلمان جب تکلیف میں ہوتا ہے، روتا ہے، تو خدا کو اچھا لگتا ہے. تکلیف 2 طرح کی ہوتی ہے. تکلیف آئی، آپ بدل گئے، نیک ہو گئے، اس کا مطلب ہے یہ تکلیف آپ کے درجے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، سزا کے لیے نہیں آئی ہے. تکلیف آئی، آپ بدلے نہیں، گناہ پر گناہ کرتے رہے، اس کا مطلب ہے یہ تکلیف آپ کے سزا کے لیے آئی ہے. تکلیف دوست کو بھی آتی ہے، دشمن کو بھی آتی ہے. فرشتے نے پوچھا، یہ مرنے والا مسلمان ہے، اپنی تمنا بتاتا ہے کہ مجھے مچھلی کھلا دو. یہودی مرنے والا ہے، تمنا بتاتا ہے کہ مجھے مچھلی کھلا دو. مسلمان مرنے والا ہے، اپنی حسرت بتاتا ہے کہ مجھے تیل پلا دو، زیتون کا تیل پلا دو. اللہ نے کہا اس کی خواہش پوری مت کرو، یہ مسلمان ہے، اس کو اسی حال میں مرنے دو، تیل مت پلاؤ. اور وہ میرا دشمن ہے یہودی، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے مچھلی کھلا دو، اس کی خواہش پوری کر دو. فرشتے نے کہا کہ میرے پروردگار، یہ تمہارا دوست ہے، یہ حسرت لے کر کے جا رہا ہے، اس کو آپ نے تیل پینے کا حکم نہیں دیا، پلانے کا حکم نہیں دیا، اس کو محروم کر رکھا ہے، اور اس کو آپ نے اس کی حسرت پوری کر دی، مچھلی کھلا کر کے بھیجا جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کی ہر حسرت جنت میں پوری ہو جائے، اور اس سے پہلے دنیا میں اس کے گناہ معاف صاف ہو جائیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کی حسرت دنیا میں پوری نہ ہو، اور یہ یہودی اس کو دنیا کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے، آخرت میں کچھ نہ ملے، اس لیے مرنے سے پہلے اس کو مچھلی کھلا دو. خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. ماں باپ اتنے مہربان نہیں جتنے ہمارا خدا مہربان ہے، اور ہمارے ماں باپ جتنے مہربان ہیں اس سے زیادہ ہمارا خدا مہربان ہے. دنیا میں کوئی بھی بڑا سے بڑا مالدار خدا سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا. کیسے؟ ماں بچے کو پالتی ہے، خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے. ماں چند سال کے لیے بچے کو پالتی ہے، خدا ہمیشہ سے پال رہا، قیامت تک پالے گا. اور ماں کو باپ کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے تب وہ پالتی ہے، خدا کو کسی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے سے بڑے مالدار کے پاس جائیے، 1 بار دے گا، بعد میں ناراض ہو جائے گا. خدا کے پاس 72 بار جائیے، وہ ناراض نہیں ہوگا. مالدار کے پاس تھوڑا مانگیے ناراض ہو جائے گا، زیادہ مانگیے ناراض ہو جائے گا. خدا سے تھوڑا مانگیے زیادہ مانگیے، وہ ناراض نہیں ہوتا. مالدار پہچان کر کے آپ کو دے گا، جان پہچان کے نہیں ہے تو نہیں دے گا. خدا اپنے کو بھی دیتا ہے اور اجنبی کو بھی دیتا ہے، غیر کو بھی دیتا ہے، اپنوں سے زیادہ غیر کو نوازتا ہے. وہ دیکھے گا کہ میرا مخالف تو نہیں ہے، مخالف ہے تو نہیں دے گا، موافق ہے تو دے گا. لیکن خدا موافق کو بھی دیتا ہے، مخالف کو بھی دیتا ہے. خدا سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تکلیف کو صبر سے قبول کریں گے، اور تکلیف جب دور ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تکلیف دور کرنے والا وہی ہے. اور تکلیف آئی تھی ہمارے گناہ کی وجہ سے، تکلیف گئی ہے خدا نے دور کیا ہے.
انشاءاللہ خدا کو یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ سے نماز شروع کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بے آسوں کی آس ہے توئی, سوتے جاگتے پاس ہے توئی, تو ہی مرض دے تو ہی دوا دے, تو ہی دوا دارو میں شفا دے, تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرائے, تو ہی بیڑے پار لگائے. چمکارے چمکار کے مارے, مارے مار کے پھر چمکارے, پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے, مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے. جلسہ تیزی سے نکل رہا ہے اس لیے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں. اللہ نے آپ کو راحت دیا ہے لیکن آپ نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار دیا, راحت کو ختم کر دیا. تکلیف آ گئی آپ کے گھر میں, کیسے؟ یہ راز سنا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. دایاں بایاں سنیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دایاں بایاں سنیں گے, دایاں بایاں ہو جائے گا. مکمل دھیان سے سننا, ذرا دھیان سے سنیے گا. آپ دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے تو آپ کو سکون ملے گا. اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے آپ کا سکون چلا جائے گا. اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے, اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے, اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے. آپ سکون آپ کا چلا جائے گا, آپ بے چین ہو جائیں گے. جب آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کو سکون ہوگا. آپ 4 چکا والے ہیں, موٹر سائیکل والے کو دیکھیے, موٹر سائیکل والے ہیں سائیکل والے کو دیکھیے, سائیکل والے ہیں پیدل والے کو دیکھیے, پیدل والے ہیں تو اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے. آپ کا دل مضبوط ہوگا, میرے خدا مجھے سائیکل نہیں دیا کوئی پرواہ نہیں, پیر تو دیا. دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں پیر تک سے محروم ہے. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے سکون ملے گا, اپنے سے اوپر لوگوں کو جہاں دیکھا سکون چلا جائے گا. اپنی مرضی پر نہیں چلنا ہے, سکون چلا جائے گا. خدا کی مرضی پر چلنا ہے, سکون آ جائے گا. خدا کی مرضی پر چلیے, سکون آئے گا. جیسے چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے, ماں باپ کی مرضی پر چلتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو ٹینشن ہے ماں باپ کو ٹینشن ہے, وہ کھاتا ہے اور ہاتھ پوچھ کر کے 9-11 ہو جاتا ہے. کوئی ٹینشن ہے؟ وہ چھوٹا بچہ آپ کا, اس کو کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ ماں باپ کی مرضی پر جی رہا ہے. اگر آپ ماں باپ کی مرضی پر جئیں گے تو آپ کو ٹینشن نہیں, خدا کی مرضی پر جئیں گے آپ کو ٹینشن نہیں. اپنی مرضی پر جئیں گے قدم قدم پر آپ کو ٹینشن ہے. دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, لیٹرنگ میں جانے والا جاتا ہے واپس آ جاتا, وہاں دل لگاتا نہیں ہے, تکیہ لے کر کے سوتا نہیں ہے, ضرورت پوری کرتا ہے, بھاگتا ہے. کسی کو آپ نے دیکھا کہ اندر گیا ہو اور مزے سے بیٹھ کر کے مزہ لے رہا ہو, ایسا نہیں. آپ دل سے دنیا کی محبت نکال دیجئے, اسی دن آپ کو سکون ملے گا. دنیا سے ضرورت پوری کیجئے, آپ کو سکون ملے گا. دنیا کی محبت دل کے اندر جیسے آئے گی آپ کے سکون کو چھین لے گی. چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. آپ کو سکون کیسے ملے گا, تجربے کی بات ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے. آپ آنے والے پیسے کو مت دیکھیے, خرچ کرنے والے پیسے کو دیکھیے. خرچ کرنے والے پیسے کو دیکھیے, تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجئے, زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجئے. آپ تھوڑے پیسے کو تھوڑا خرچ کر رہے ہیں آپ کو سکون ملے گا. زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو سکون ملے گا. خرچ کو دیکھیے, خرچ کو دیکھ کر کے چلیے, آپ کو سکون ملے گا. آنے والے پیسے کو دیکھ کر کے مت چلیے, اس کی گارنٹی نہیں ہے کب کتنا آئے گا. اگر پیسے آنے والے پیسے کو دیکھ کر کے چلیں گے قدم قدم پر آپ کو پریشانی ہوگی, اور خرچ پھونک پھونک کر کے کریں گے آپ کو قدم قدم پر سکون ملے گا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. بادشاہ نے فرمائش کی, آج سب سے اچھا سالن پکاؤ. کہا کہ کیا لے آئیں؟ کہا جاؤ بازار میں ترکاری خرید کر کے لاؤ, جو سب سے اچھی ترکاری ہے وہ خرید کر کے لانا. میٹ مت لانا بلکہ سبزی لانا, اور سبزی میں بھی سب سے اچھی جو سبزی ہوگی وہ خرید کر کے لانا. وزیر گیا اور بیگن لا کر کے دے دیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ بیگن سب سے اچھی سبزی ہے. کہا کہ ہاں حضور, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہے. دیکھیے اس کے سر پہ تاج ہے. ایک مہینہ کھانے کے بعد جب کھجلی ہوئی تو باپ سے بھیٹ ہو گئی, نیند حرام ہو گئی. کہا کہ یہی سر پہ تاج ہے. کہا کہ حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت گھٹیا سبزی ہے, اس کو تو گدھا ہی کھاتا ہے, انسان تھوڑو کھاتا ہے.
اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ کیل ٹھوک دیا ہے. دیکھیے کیل ٹھوک دیا. بادشاہ نے کہا کہ عجیب بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہو, تعریف کرنے پر آتے ہو تو تعریف کا پل باندھ دیتے ہو, اور جب توہین کرنے پر آتے ہو تو اس کی پگڑی گرا دیتے ہو, سولی بتا دیتے ہو. کہا کہ حضور ہم بیگن کے تابع نہیں, ہم تو آپ کے تابع. آپ کہیں گے کسی چیز کو اچھا تو میں کہوں گا اچھا, اگر آپ کسی چیز کی برائی کریں گے تو میں کہاں تعریف کرنے والا ہوں. میں تو آپ کے تابع ہوں, بیگن کے تابع نہیں ہوں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دوسرے کو تکلیف سے نکالنا, دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا, یہ راز ہے ترقی کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ آپ کو 100% ترقی دے. ساری دنیا سو رہی ہے, آپ جاگ رہے ہیں. آپ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر کی ساری مشکل کو اللہ دور کرے, مصیبت کو دور کرے, اور آپ کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے. آمین بولیے. قبولیت کی گھڑی آ چکی. دھیان سے سنیے, میں آپ کو سنا رہا ہوں. آدھا جلسہ نکال چکا ہوں, تھوڑا سا جلسہ باقی ہے. ہاتھی پاس ہو چکا ہے, صرف دم پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی. ذرا دھیان سے سنیے گا, آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا. دوسرے کو تکلیف میں رکھنا نہیں ہے, تکلیف سے نکالنا. راز سنیے جو سنا رہا ہوں. آدمی نفل نماز پڑھتا ہے, دوسرا آدمی دوسرے کو تکلیف سے نکال رہا ہے. کس کا درجہ افضل ہے؟ تو لکھا ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے سے زیادہ افضل وہ آدمی ہے جو دوسرے کی تکلیف کو دور کر رہا ہے. ایک آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوا, دوسرا ڈاکٹر ہے جو کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے گیا. ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ اس ڈاکٹر کو ملے گا. وہ انسان کو تکلیف سے نکال رہا ہے اور یہ خدا کے سامنے کھڑا ہے, درجہ اس کا بڑا ہے, اس سے زیادہ فضیلت اس کو مل رہی ہے. دوسری بات کو یاد رکھیے, ہاتھ میں زخم ہے, بدبو پھیل رہی ہے, اس خیال سے مسجد نہیں جا رہا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس کی نماز گھر میں افضل ہے یا مسجد میں افضل ہے؟ تو لکھا ہے کہ مسجد سے زیادہ گھر میں نماز پڑھنے پر اس کو زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ دوسرے کو تکلیف سے نکال رہا ہے, تکلیف میں ڈال نہیں رہا ہے. تیسری بات کو یاد رکھیے, رات کا سناٹا ہے, ایک آدمی زور سے قرآن پڑھ رہا ہے, دوسرا آدمی آہستہ سے قرآن پڑھ رہا ہے. کس کا درجہ بڑا ہے؟ تو لکھا ہے کہ سونے والے اگر سو رہے ہیں تو جو زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا, جو آہستہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا. چونکہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کی نیند میں خلل آ رہا ہے, اس لیے اس کو ثواب نہیں ملا, اور یہ آہستہ پڑھا, دوسرے کی نیند میں خلل نہیں آیا, اس لیے اس کو زیادہ ثواب ملا. انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کو تکلیف سے نکالے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. جانور کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے. جانور کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. جانور کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتا, نقصان نہیں پہنچاتا. جنگلی جانور ہے, وحشی جانور ہے, وہ نفع بھی نہیں پہنچاتا, نقصان بھی نہیں پہنچاتا. اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے, ورنہ آپ انسان نہیں رہیں گے, جانور ہو جائیں گے. کیسے؟ اگر دوسرے کو بھلا نہیں کر سکتے تو دوسرے کا برا نہیں کر سکتے. دوسرے کا اگر بھلا نہیں کر سکتے تو دوسرے کا برا مت کیجئے گا, ورنہ آپ انسان نہیں رہیں گے. دوسرے کو کا سکھ نہیں دیکھ سکتے تو دوسرے کو دکھ میں نہیں ڈال سکتے. اگر آپ دوسرے کا سکھ دیکھ رہے ہیں, دوسرے کو دکھ میں ڈال رہے ہیں, تو آپ انسان نہیں ہے, جانور ہیں. آپ اگر دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے تو دوسرے کی توہین نہیں کرنا ہے, ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ہم انسان ہیں, دوسرے کو تکلیف سے نکالیں گے. تکلیف سے کیسے نکالتا ہے؟ 5 راستے ہیں. لائن بلائن سنا رہا ہوں, جلسے کو مکمل کر رہا ہوں, آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ. تیار ہوں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ہاتھ اٹھائیے. کمپرمائز نہیں کریں گے, مقدمہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. معاف نہیں کریں گے, بدلہ لیں گے, ہاتھ اٹھائیے. 2-4 بار اگر اسی طرح ہاتھ اٹھاتے رہے تو جنازہ ہی پڑھ کر کے جائیں گے. ذرا دھیان رکھیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے کہ دوسرے کی جان کی حفاظت کیجیے.
دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے دوسرے کی مال کی حفاظت کیجئے، دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے اس سے نفرت مت کیجئے، محبت کیجئے، دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے غلطی ہو جائے معاف کر دیجئے، دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کیجئے۔ جفا کے ہو پہ کر وفا کیا کرو گے، جفا کے ہو پہ کر وفا کیا کرو گے، محبت کا حق تم ادا کیا کرو گے، محبت کا حق تم ادا کیا کرو گے، تمہیں تو ہے مطلب، تمہیں تو ہے اپنی بھلائی سے مطلب، بھلا تم کسی کا بھلا کیا کرو گے، کیا کرتے ہو تم تو نفرت کی باتیں، محبت کا تم تذکرہ کیا کرو گے، میں رہتا ہوں اختر ہوا کی زد پر، مجھے شاخ سے تم جدا کیا کرو گے۔ جلسہ نکل گیا، 10 سے 15 منٹ کا آپ کا جلسہ ہے، آپ دل سے سن لیں گے تو وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھیے تو خدا بھی آپ سے رشتہ رکھے گا، رشتہ دار کے ساتھ اگر آپ رشتہ داری نہیں رکھیں گے تو خدا بھی رشتہ نہیں رکھے گا۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آخری مطالعہ دیتا ہوں اور ماں بہن کو 2 پیغام دے کر کے جلسے کو مکمل کر دوں گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دین کی دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے، جوان بیٹے کو خوب ترقی دے، چھوٹے بچے کو علم ہنر سے مالا مال کرے، آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے غیب سے مناسب جوڑے کا اللہ انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ماں باپ ایک ہیں، تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تمہارا دین ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارے پیغمبر ایک ہیں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، سارے مسلمان بھائی بھائی ہو۔ بھائی ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، اپنے لیے تمہیں نفع پسند ہے تم دوسرے مسلمان کے لیے نفع پسند کرنا، تمہیں اپنا نقصان پسند نہیں ہے دوسرے مسلمان کا نقصان مت کرنا۔ دوسرا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک جوان آگے چل رہا ہے، پیچھے بوڑھا ہے، جوان آگے چل رہا ہے، پیچھے بوڑھا ہے، اللہ کے رسول نے روکا، اے جوان یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرے والد ہیں۔ کہا تمہارے والد ہیں، ان سے آگے مت چلنا، تمہارے والد ہیں ان سے پہلے مت بیٹھنا، تمہارے والد ہیں ان کا نام لے کر کے ان کو مت پکارنا۔ جوان دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جوان کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بھاری گناہ ہوا ہے اور میری ماں زندہ ہے، آپ کہتے مسئلہ حل ہے۔ کہا تمہاری ماں زندہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا، ماں سے دعا کرا لو، بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا، چھوٹا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شوہر سے کہا کہ بیوی کی عزت کرو، تم سے زیادہ قربانی دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، کما کر کے لا کر کے ان کو ہم دیتے ہیں، یہ تو رانی بن کر کے دن کاٹ رہی ہے، ہمارے گھر میں قربانی تو ہم کو دینی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اگر تم سے کہا جاتا کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، وطن کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم نکاح نہیں کرتے، کنوارے ہی رہتے، وطن کو نہیں چھوڑتے، ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، قربان جاؤ اس عورت کے اوپر۔ اس نے نکاح پڑھا، اپنے گھر کو بھی چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، وطن کو چھوڑا اور تمہارے اوپر قربان ہو گئی، تمہارے گھر کو اپنا گھر بنا لیا، اس کی قربانی تمہاری قربانی سے زیادہ ہے۔ عورت سے کہا کہ تمہارے لیے جو شوہر ہیں یہ جنت ہے، تمہارے لیے ہی شوہر جہنم ہے، ان کی نافرمانی کرو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گی، اس کی اطاعت کرو گی سیدھے جنت میں جاؤ گی۔ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنم ہے۔ استاذ کے لیے کہا کہ استاذ کی عزت کرنا، اس نے تمہیں ایک آیت اگر سکھا دیا تو تم اس کے غلام ہو۔ اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، بات مرد کے اوپر کس کی بات کا اثر ہوتا ہے، مرد کے اوپر مرد کی بات کا اثر کم ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میرا بھی دعویٰ نہیں کہ میری بات کا آپ کے اوپر زیادہ اثر ہوگا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 4 عورت کا اثر مرد کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، ماں کا اثر بیٹے کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، بہن کا اثر بھائی کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، بیٹی کا اثر باپ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور بیوی کا اثر شوہر کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ ماں مسلمان نہیں ہے، باپ مسلمان ہے، بیچ میں بچہ ہے،
ماں کہہ رہی ہے بیٹا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، باپ کہہ رہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان مت ہونا، جیسے میں مسلمان نہیں ہوں تم بھی اسی طرح رہو۔ ماں نے ایک بار کہا، باپ نے ایک بار کہا، ماں نے دوسری بار کہا، باپ نے دوسری بار کہا، ماں نے تیسری بار کہا، باپ نے تیسری بار کہا۔ ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا ہے، ماں کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جوان نے پیغام دیا ہے، عورت کو پیغام دیا ہے، عورت نے ایک شرط پر قبول کیا ہے کہ میرا مہر دینا پڑے گا۔ کہا کہ ہاں مہر دے دیں گے، کہا میرا مہر یہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں تم مسلمان نہیں ہو، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ بیوی کی بات کا شوہر زیادہ اثر لیتا ہے، بیوی اگر نیک ہو تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے، بیوی اگر نیک ہو، شوہر اگر شیطان ہو تو بیوی شیطان کو ولی بنا دیا کرتی ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹی کو تکلیف ہے انگلی میں، نیند نہیں آ رہی ہے، باپ پریشان، پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ کہا تمہیں تکلیف ہے، پورا بدن الحمدللہ سلامت ہے۔ باپ کے دل کو چوٹ لگی، کیسی صابرہ لڑکی ہے، کیسی شاکرہ لڑکی ہے، بولنے کا سلیقہ کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا سلیقہ ہے۔ کہہ رہی ہاتھ میں تکلیف ہے، پورا جسم صحیح سالم ہے۔ تو کہا کہ ابا حضور آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ تو میری بیٹی ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری محبت کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو بیٹی کہتی ابا حضور ایک دل میں ایک ہی کی محبت ہوتی ہے، یا تو اللہ کی محبت ہوتی ہے یا تو غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ بیٹی کے اس جملے کا اثر، باپ جو غلط راستے پر تھا سیدھے راستے پر آ گیا، جو غلط راستے پر تھا اللہ کا ولی بن گیا۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی کا ارادہ بدل گیا نکاح نہیں کروں گا، اب نکاح مجھے کرنا ہی نہیں ہے، ارادہ بدل گیا کہ اب مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، بھائی کا ارادہ بدل گیا ہے، بھائی کا ارادہ بدل گیا، بہن آئی کہا تم جوان آدمی ہو دوسرا نکاح کر لو، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، تم دوسرا نکاح کر لو۔ تو بھائی کہتا کہ نہیں نکاح نہیں کروں گا، کہا نکاح کرو، میں بتاتی ہوں نکاح کا راز کیا ہے۔ اگر تمہیں اولاد ہوگی وہ اولاد نیک ہوگی، ایک ایک سانس کے اوپر تمہیں ایک ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ بہن کی بات کا اثر ہوا، بھائی نے نکاح کر لیا۔ اگر 4 عورت نیک ہو تو گھر کے سارے مردوں کو نیک بنا سکتی ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہن پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے، رخصت کریں گے اور سب کچھ لکھا لیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹا کو سب کچھ لکھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر اب سمجھ میں آیا، ماشاءاللہ 20 بریک مارے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹی کو بہن کو حق سے محروم مت کیجیے گا ورنہ اللہ اپنی جنت سے آپ کو محروم کر دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، بہن کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں اور عورتوں کے حصے کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، 2 پیغام دوں گا، جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، حجاج بن یوسف کا دربار ہے، عورت آئی روتی ہوئی، اس نے کہا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، ایک میرا بیٹا، ایک میرا باپ ہے، ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بھائی ہے، 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تمہاری فریاد سے ایک کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا۔ اب تمہیں اختیار ہے، جس کو بچانا چاہو بچا لو، جس کو موت کے حوالے کرنا چاہو کر دو۔ تو عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا، اب خود سوچ سکتے ہیں کہ اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا کہ وہ کس کو بچائے۔ ایک طرف بھائی گرفتار ہے، ایک طرف بیٹا گرفتار ہے، ایک طرف شوہر گرفتار ہے۔ عورت نے سوچ کر کے فیصلہ لیا، کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ شوہر کو پھانسی ہو گئی، بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج یوسف نے پھانسی دینے کے بعد پوچھا، اے عورت تو نے بھائی کو بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا، اے عورت تو نے بھائی کو بچایا، شوہر کو نہیں بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے اور آئندہ آپ اپنے ارادے کو بدلیے کہ بہن کے ساتھ ہمارا سوتیلا سلوک نہیں ہوگا۔ ایک خون سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اس رشتے کو ہم باقی رکھیں گے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، اس عورت نے کہا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھے شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا تو مجھے بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن میرے ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے،
خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے دو پیغام تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ جلسہ آپ کا 5 منٹ کے لیے رکا ہوا ہے، اللہ اس جلسے کو سلامت رکھے، کل کے جلسے کو اللہ کامیاب کرے، دعا پر اس جلسے کو اس جلسے کو اللہ دونوں کو قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، 5 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ عورت ہوٹل میں جا کر کے 2 پیسے کے لیے کھانا پکا رہی ہے، ہوٹل جاتی ہے 2 پیسے کے لیے کھانا پکا رہی ہے، ماں باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا تھا اور شوہر نوکر بن گیا، گھر میں اس کو رانی بنا کر کے رکھے ہوا تھا، لیکن عورت دھوکہ کھا گئی، دنیا سے دھوکہ کھا گئی، 2 پیسے کے لیے گھر سے باہر نکلی اور باہر وہ ہوٹل میں 2 پیسہ کمانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دوسرے کا کھانا پکا رہی ہے، گھر میں کھانا پکا رہی تھی تو اس کو کہا گیا کہ یہ جیل ہے، گھر سے باہر جا کر کے ہوٹل میں کھانا پکا رہی ہے، اس کو کہا گیا آزادی۔ عورت دھوکہ کھا گئی، پردے ہی سے باہر نہیں ہوگی، آپ پہ سے باہر ہوگی۔ دوسری مثال کو یاد رکھیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، عورت کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا، کتنا بڑا دھوکہ ہوا عورت کے ساتھ۔ جو عورت کھانا پکانے کے لیے باہر نکلی، اس کا بچہ کہاں گیا؟ چائلڈ کیئر میں چلا گیا، کسی نوکر کو حوالے کر دیا گیا بچہ کہ بچہ تم سنبھالو، میں کھانا پکا کر کے آتی۔ بچہ سنبھال رہا ہے نوکر، عورت گھر سے باہر نکلی۔ تیسرا انقلاب دیکھیے، جو بوڑھے ماں باپ تھے اس کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا، اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا، نرسنگ ہوم میں ماں باپ کو داخل کر دیا۔ چھوٹا بچہ ماں باپ کے بغیر، ماں باپ زندہ ہونے کے باوجود بھی بچہ یتیم ہو گیا، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اسلام چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام چھوڑنے کی وجہ سے 2 پیسے کے لالچ میں عورت دھوکہ کھاتی ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ جب علی کا فاطمہ سے نکاح ہوا تو اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ تم گھر کا کام کرو گی، اس خیال میں مت رہنا کہ نبی کی بیٹی ہو، نہیں، شوہر کی خدمت کرنا، تم خادمہ ہو، رانی نہیں ہو، ملکہ نہیں ہو، خادمہ ہو، گھر کے اندر تمہارا کام ہوگا۔ اور علی سے کہا کہ تم گھر سے باہر کا کام کرو گے۔ فاطمہ آئی ہے ناراض ہو کر کے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی کیوں آئی؟ کہا کہ علی سے ناراض ہو کر کے آئی۔ کہا کہ علی سے ناراض ہو کر کے آئی؟ بیٹی، شوہر کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں بتانا، اگر علی کی اجازت کے بغیر آئندہ آئی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ کہا کہ ابا حضور علی سے ناراض ہو کر کے آئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی سے جا کر معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، علی تم سے ناراض رہے، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا، میں نماز جنازہ بھی پڑھوں گا نہیں، نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ خاص طور پر دھیان رکھیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو پرائیویٹ میں بلایا، بلا کر کے کہا کہ بیٹی تم نے ایک بار نبی کو ناراض کیا،
نبی کو ناراض کیا، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگی، نبی سے معافی مانگی، انہوں نے میرا لحاظ کر کے تمہیں دوبارہ نکاح میں رکھ لیا۔ بیٹی آئندہ اپنے شوہر کو کبھی ناراض مت کرنا، ورنہ میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ مائک اپنا کام کر رہا ہے، آپ لوگ ذرا ادھر دھیان دیجئے، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی اور ماں دونوں کی عمر برابر ہے، ایک مجلس میں ماں بیٹی دونوں ہے، بیٹی کی بھی وہی عمر ہے، ماں کی بھی وہی عمر ہے۔ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے۔ دل کی بات ماں اپنی بیٹی سے کہہ دیتی ہے، بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے، دونوں ایک مجلس میں، بیٹی مسکراتی ہے۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مسکرانے کی کیا وجہ ہے، بے موقع کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو کہا خیال آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہ آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، اس خیال سے مجھے تبسم آیا۔ ماں نے محسوس کر لیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہوگا، حوصلہ بھی دینا ہوگا، تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں دین ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، بیٹی تو نے سچ کہا۔ لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کس بات پر ہنس رہی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو انتقال کرے گی، ایک وقت آئے گا میں انتقال کروں گی، ایک وقت آئے گا تو قبر میں پہنچے گی، میں قبر میں پہنچوں گی، ایک وقت آئے گا قیامت قائم ہوگی، تو بھی قبر سے نکلے گی، میں بھی قبر سے نکلوں گی، ایک وقت آئے گا تمہارے حق میں اللہ فیصلہ کرے گا، جنت جائے گی، ایک وقت آئے گا میرے حق میں اللہ فیصلہ کرے گا، میں جنت جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر۔ عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ نیک عورت کون ہوتی ہے، نافرمان عورت کون ہوتی ہے؟ تیزی کے ساتھ 2-3 منٹ کا پیغام، آخری پیغام۔ آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ جتنی تعداد میں یہاں بیٹھے رہے بیٹھ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ جلسے کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی دل سے سنتا ہے، بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ اور مجھے تو یہاں تک امید ہے کہ اگر میں سناتا رہوں تو آپ میرا پنکچر کر کے ہی اٹھیں گے، لیکن کل کا جلسہ کامیاب کرانا ہے، آج کے جلسے کو جلدی سے مکمل ہونا ہے، کل کے جلسے میں بڑی تعداد میں بڑے حوصلے کے ساتھ آنا ہے۔ دستار بندی کا جلسہ ہے، یہ قبول ہوگا، ہم قبول ہوگے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، آخری پیغام، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ نافرمان عورت کون ہے؟ شوہر بد شکل ہے، عورت خوبصورت ہے، لیکن اپنے شوہر ہی کو دیکھتی ہے، دوسرے کی طرف تاک جھانک نہیں کرتی۔ بد شکل شوہر کو دیکھ کر کے اسی پر صبر کرتی ہے اور اپنی نگاہ دوسرے کی طرف نہیں اٹھاتی ہے، نیک عورت ہے۔ اور اپنا خوبصورت شوہر رہتے ہوئے غیر کی طرف تاک جھانک کرتی ہے، بدصورت ہے، نافرمان عورت ہے۔ اس عورت میں مکھی میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، مکھی کو تمیز ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو مٹھائی پر بیٹھنا ہے، پخانے پر نہیں بیٹھنا ہے۔ اس عورت کو تمیز ہی نہیں ہے کہ دیکھنا کس کو ہے، شوہر کو یا غیر کو۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا۔ بیوی آئی ہے، سسرال آئی ہے، پتہ ہے
کہ شوہر حرام کما رہا ہے، تو کیا کہتی ہے کہ جب تک تم حرام سے توبہ نہیں کرو گے اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ شوہر سے جب تک توبہ نہیں کرا لیا تب تک اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ نیک بیوی تو وہ ہے جو اپنے نافرمان شوہر سے نافرمانی سے توبہ کرا لے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور گھر کا آدمی گھر سے باہر نکلا ہوا ہے، بیوی سے کہتا ذرا دھیان رکھنا میرا بچہ بیمار ہے۔ جب واپس آیا تو بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیوی سے شوہر نے پوچھا کہ بچہ کس حال میں، کہا کہ بہت اچھا ہے، سکون سے ہے۔ شوہر نے سمجھا کہ بچے کو بیماری ختم ہو گئی ہے، بچے کی تکلیف دور ہو گئی ہے۔ جب صبح ہوئی تو بیوی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی اور اسے واپس لے لیا، تمہارے آنے سے پہلے تمہارا بچہ انتقال کر گیا ہے، خدا نے امانت دی تھی، خدا نے واپس لے لیا، اب تم کو صبر کرنا چاہیے، کفن دفن کا انتظام کرو۔ نیک بیوی تو وہ ہے جو کلیجے پر پتھر رکھ کر کے شوہر سے صبر کرا لے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کے دربار میں ایک عورت آئی، کہا کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، اتنا کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان کے شاگرد تھے، کہا کہ حضرت یہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، شکایت بھی کر رہی ہے، تعریف بھی کر رہی ہے، شکایت کو تعریف کے پیرائے میں لے کر کے آئی ہے، کتنی پڑھی لکھی عورت ہے، کتنی نیک عورت ہے۔ کہا کہ اچھا شکایت کر رہی ہے۔ شوہر کو بلایا گیا، 3 دن تم روزہ رکھو، 3 دن تم نماز پڑھو، 1 دن اپنی بیوی کا حق ادا کرو، بیوی کا جنسی حق ادا کیا کرو۔ فیصلہ ہو گیا۔ عورت تو وہ ہے جو ضرورت کی بات کو اشارے میں رکھا اور ضرورت اپنی پوری کر لی۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی رات ہے، بیوی آئی ہے میکے سے، سسرال آئی ہے، اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ تم اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرنا، اپنے بھائی سے، چھوٹے بڑے بھائی سے جھگڑا مت کرنا۔ تو کہا کہ تمہیں ہم سے مطلب رکھنا ہے، ہمارے بھائی سے نہیں۔ کہا کہ نہیں، تمہارے بھائی سے بھی مطلب رکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تم اگر اپنے بھائی سے جھگڑا کرو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں جھگڑا کرے گی۔ اگر اپنی اولاد کو جھگڑے سے بچانا ہے تو اپنے بھائیوں سے جھگڑا مت کرنا، محبت سے رہنا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ شوہر 1 نمبر کا کنجر ہے، بخیل ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ گوشت مچھلی نہیں بنے گی، گھر میں گوشت نہیں بنے گا، مچھلی نہیں بنے گی، صرف دال پکاؤ۔ دال کھاتے کھاتے عورت کا برا حال ہو گیا۔ بھائیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ کیا تم نے بخیل سے میرا نکاح کر دیا ہے کہ وہ صرف دال ہی کھلاتا ہے، گوشت مچھلی پکواتا ہی نہیں ہے؟ کہا کہ اچھا علاج کرتے، نیند کی گولی دے دیا کہ اس کو کھلا دینا۔ عورت نے بڑے پیار سے، بڑی ہمت سے گلاس میں نیند کی گولی گھول کر کے اس کو پلا دیا، وہ سو گیا۔ اس کے بھائی آ گئے، کفن پہنا دیا، کفن پہنا دیا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش میں آیا تو ایک بھائی کہتا ہے کہ دیکھو تم مر چکے ہو اور ہم لوگ فرشتہ، ہم تم سے حساب لینے کے لیے آئے ہیں، بس جلسہ آپ کا مکمل ہو رہا ہے، ذرا دھیان رکھیے گا ادھر، بل جلسہ آپ کا مکمل ہو رہا ہے، ادھر دھیان دیجیے، ذرا ادھر دھیان دیجیے، آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، ادھر دھیان نہیں دینا، کل کے لیے انشاءاللہ مائک بہت اچھا ہے، بہت اچھی سروس دے رہا ہے، آخری ٹائم ہے، کل انشاءاللہ اس سے بہتر سروس دے گا۔ کفن پہنا دیا، نیند کی گولی کھلا دیا اس کی بہن نے، اور اس بخیل کو، کنجر کو، مکھی چوس کو کفن پہنا دیا گیا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کوڑا لے کر کے دیکھا کہ 4 آدمی کوڑا لے کر کے کھڑا ہے، کالا کالا کپڑا پہن کر کے 4 آدمی کوڑا لے کر کے کھڑا ہے۔ کہا کہ تم انتقال کر گئے ہو، تمہارا حساب لینے کے لیے ہم لوگ آئے، ہم لوگ فرشتہ۔ تو ایک کہتا ہے کہ تم مچھلی کھاتے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اس کو لگاؤ 40 کوڑا، 40 کوڑا میں پانی اتر گیا۔ دوسرے نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ گوشت کھاتا تھا؟ کہا کہ نہیں، گوشت نہیں کھاتے تھے۔ کہا لگاؤ 40 کوڑا، مچھلی اور گوشت کے نام پہ 40 کوڑے لگ رہے۔ اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو بیوی اس کی کہتی ہے کہ کیا پکائیں؟ دال پکا لیتے۔ کہا نہیں نہیں، توبہ کرو توبہ کرو، دال سے ہم گوشت لے کر کے آ رہے ہیں، مچھلی لے کر کے آ رہے ہیں۔ الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی اس نئی نئی
عود کو فصل بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو باد فنا کی چیردستی سے۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ زندگی بھر کے لیے جلسے کو کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھایا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ جلسے کو قبول فرما، جس مدرسے کا جلسہ اس مدرسے کو قبول فرما، اس مدرسے کو خزانے غیب سے مکمل فرما، تعلیم سے تعاون سے مکمل فرما، مکین مکان دونوں سے آباد فرما، اس مدرسے کی عظمت کو محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، دین دگنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، دین کا حافظ دین کا محافظ بنا، دین کا دائی دین کا شیدائی بنا، اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کے اطاعت کے لیے قبول فرما، مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما، نافرمانی سے غلط ماحول سے گناہ سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کو سلامت فرما، ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرما، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا۔ اے اللہ ان کو سربلندی عطا فرما، ذلت سے نکال کر عزت کی چوٹی پر ان کو پہنچا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ملت کے چھوٹے چھوٹے بچے جلسے میں شریک ہیں، اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما، ان سے ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما، ان سے ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما، ان بچوں کو سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ملک کو ترقی عطا فرما، ان بچوں سے قوم کو ترقی عطا فرما، ان بچوں سے مذہب کو ترقی عطا فرما، جان کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بھی نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مقصد کو پورا فرما، مشکل کو آسان فرما، مقصد کو پورا فرما۔ اے اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرما، دین کی سربلندی عطا فرما، آخرت کی سرفرازی عطا فرما، جائز مقصد میں 100% کامیاب فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.